لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہوگا، کرم ہوگا۔ عرب میں اللہ تعالیٰ ایک شخصیت کو کھڑا کرے گا، میرے نزدیک وہ 15ویں صدی کے مجدد ہوں گے۔ یہ گنتے آئیے نا، پہلی صدی سے مجددین شروع ہوئے نا۔ حضور نے فرمایا ان اللہ یبعث فی هذه الامة علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس امت میں، یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر جو احسانات ہوں گے جس کی خبر دی حضور نے، پہلا یہ کہ قرآن کا متن محفوظ رہے گا، اس میں کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ کہ ہر صدی میں اللہ مجدد اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دے گا۔ جو بھی آس پاس سے آ کر کوئی پردے پڑ گئے، کوئی اس کے اوپر جو ہے، اس کے چہرے کے اوپر جو ہے بدنما داغ آ گئے، ان کو دھو کر اصل دین کی شکل دکھا دے گا۔ نمبر 3 یہ کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا، اور میری پوری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ جیسے حضرت عیسیٰ کی امت پوری کی پوری امت گمراہی پر جمع ہو چکی ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، یہ ہر عیسائی کے دل میں ہے، تو پوری امت گمراہ ہو گئی۔ ہمارے یہاں بھی کسی کے دل میں یہ خیال آیا ہو اور کسی نے کہا ہو اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، وہی جو مستغی عرش تھا خدا ہو کر، یہ باتیں ہیں کوئی اکی دکی کسی نے کہہ دی ہیں، لیکن امت جو ہے جمع نہیں ہو سکی ایسے کسی گمراہ کو عقیدے پر۔ تو جہاں تک یہ ایک تو منفی خبر ہے یہ کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، لن تجتمع امتی علی الضلالہ۔ لیکن ایک خبر مثبت ہے کہ ایک گروہ تو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا ہی۔ تو یہ جو خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے حوالے سے میرے نزدیک اب وہ عمر بن عبدالعزیز سے معاملہ شروع ہوتا ہے، پھر حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ابن حنبل ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہے، امام غزالی ہے، امام ابن تیمیہ ہے۔ پھر یہ کہ ہندوستان میں شفٹ ہو گیا معاملہ تو مجدد الف ثانی ہے، دوسرے 1000 سال کے، کیونکہ وہ اکبر کے دین الہی کا جو 1000 سال کے بعد وہ نیا فتنہ اٹھا تھا، اس کی چونکہ نفی کرنی تھی، اس لیے وہ مجدد الف ثانی کہلاتے ہیں۔ پھر شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں 12ویں صدی کے، سید احمد بریلوی ہیں 13ویں صدی کے، شیخ الہند مولانا محمود حسن ہیں 14ویں صدی کے۔ 15ویں صدی اب شروع ہو چکی ہے، اور 15ویں صدی کے اندر جو اب مجدد اٹھیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے۔ اور یہ حضرت مہدی جس کے بارے میں حدیث میں حضور صاف حدیثیں ہیں کہ میری نسل میں سے ایک شخص، قیامت قائم نہیں ہو سکتی، وہ حدیثیں میں آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں، جب تک کہ میری نسل میں سے ایک شخص عرب کے اوپر حاکم نہیں ہو جائے گا۔ آج تک تو نہیں ہوا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ چاروں خلفائے راشدین جو تھے وہ بھی حضرت حضور کی نسل سے تو نہیں تھے، پھر یہ کہ بنو امیہ نسل سے نہیں تھے، بنو عباس نسل سے نہیں تھے، پھر ترک نسل سے نہیں تھے، تو اس لیے یہ کہ عرب کا حاکم، فاطمی کہنے کو ایک حکومت قائم ہوئی مصر میں، لیکن وہ عرب کا حاکم نہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا میری نسل کا ایک فرد جس کا نام بھی میرے نام جیسا ہوگا، جس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام جیسا ہوگا، نام اس کا محمد ابن عبداللہ ہوگا اور حضرت حسن کی اولاد سے ہوگا، وہ کھڑا ہوگا اور وہ ایک حکومت قائم کرے گا جو خالص اسلامی ہو۔ اس وقت کی حکومت جو ہے وہ تو اسلامی نہیں ہے، یہ تو ملوکیت ہے، بدترین جو ہے پولیس اسٹیٹ ہے، جبر ہے اس میں۔ پھر انہوں نے جو بھی غداری کی ہوئی ہے دین کے ساتھ کہ لا کر امریکن افواج کو جو ہے جزیرہ نما عرب کے اندر جو ہے اتنا بڑا بیس دے دیا ہے۔ شیطان کا قرن جیسے کہ آیا تھا کہ نجد سے شیطان کا قرن جو ہے وہ ابھرے گا، شیطان کا سینگ، وہ شیطان کا سینگ اس وقت جو ہے وہ امریکن بیسز کی شکل میں آ کر نجد کے اندر مقیم ہے۔ وہاں ان کے جھنڈے لڑے ہوئے ہیں، وہاں ان کے صومعے ہیں، ان کے کلیسا ہیں، ان کے سینیگوگز ہیں، یہودی اور عیسائی آئے ہیں وہاں پہ ڈنکے کی چوٹ، اور ان کے وہاں پر، اور وہ تو بہت پہلے سے تیار ہو رہے تھے، جو ان کے لیے ہم سوچا کرتے تھے جب جاتے تھے عمرے وغیرہ کے لیے، اتنے بڑے پیمانے پر یہ جو کنسٹرکشن ہو رہی کس لیے ہو رہی ہے؟ جدے اور مکے کے درمیان وہ تو عام ہم آدمی کو بھی نظر آتے تھے، یہ سب ان کے لیے پذیرائی تھی کہ یہ آئیں گے اور ان کے لیے اڈے بن گئے تھے۔ یہ سارا کام جو ہے، لیکن یہ کہ یہ دور ختم ہوگا، اور جیسا کہ حضور نے فرمایا ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد ایک خانہ جنگی شروع ہو جائے گی عرب میں۔ میرے نزدیک واللہ عالم، ظاہر بات ہے کہ میں 100% یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں جس کو کہتا ہوں کہ گمان غالب، وثوق جو ہے اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، شاہ فہد کے بعد یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے کہ جیسے امریکہ نے ولی عہدیہ تبدیل کروائی ہے عین وقت پر، شاہ حسین کی ولی عہدی تبدیل کرائی، بھائی کے بجائے بیٹے کو بنایا، جو ان کا زیادہ سوج ہے، بھائی کے بارے میں اندیشہ ہوگا کہ شاید ہمارے اشاروں پہ پوری طرح حرکت نہ کرے۔ اس طرح بحرین کا جو ہے وہ خلیفہ جو تھا اس کا بھی تبدیل کرایا عین وقت پر۔ یہ جو امیر عبداللہ ہے اس کو بھی یہ امریکی پسند نہیں کرتے،
انہوں نے کوئی گڑبڑ کیا اور وہ سعودی عرب کی روایات سے اس طرح واقف نہیں، وہ سمجھتے جیسے شاہ حسین کا معاملہ آسانی سے ہو گیا یا امیر بحرین کا معاملہ آسانی سے شاید ایسی طرح ہو جائے، لیکن نہیں، یہاں خانہ جنگی ہو کر رہے گی۔ عبداللہ کے پاس جو ہے وہ الحرس الوطنی کی کمانڈ ہے، جو ان کی جو بیڈوین فورس ہے، بدوی فوج جو ہے ان کی، اس کی کمانڈ جو ہے وہ اس کے پاس ہے۔ فوج علیحدہ ہے، ریگولر آرمی علیحدہ ہے، اس کی کمانڈ اور کسی کے پاس ہے، لیکن الحرس الوطنی نیشنل گارڈ جو ہے، جو خالص بیڈوین فورس ہے، اور بدوؤں کے اندر اسلام کے اثرات اب بھی کافی گہرے ہیں۔ یہ بریدہ وغیرہ کا علاقہ جو ہے درمیانی جو ہے، اس کے اندر واقعتاً یہ ہے کہ جا کر آپ دیکھیے تو ایک دفعہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے نوجوانوں کی کیفیات دیکھ کر، وہاں کے حالات دیکھ کر۔ مکہ مدینے کے حالات بہت خراب ہیں، نہ اسی طریقے سے ریاض کے اور دمام کے اور ان کے الخبر کے حالات جا کر دیکھیں گے تو بہت خراب نظر آئیں گے، جدے کے حالات بہت خراب نظر آئیں گے، لیکن یہ درمیانی علاقہ جو ہے اس کے اندر آپ کو اب بھی جو ہے وہ اسلام کا اور ان کے مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر کار بن جانے کا نقشہ نظر آئے گا۔ وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر سنا ہے پاکستانی وہاں پر بریدہ میں رکھا گیا، جو اپوائنٹ کیا گیا، اس کو نماز نہیں پڑھتا تھا مسجد میں آ کر، اس کو وہاں سے فوراً ٹرانسفر کر دیا، جو شخص مسجد میں نماز نہیں پڑھتا ہم اسے یہاں برداشت کرنے کو تیار نہیں، یہ بس ٹرانسفر کیا بھی ممکن ہے کہ ویسے ہی سروس سے نکال دیا گیا۔ وہاں تو پورا کا پورا نظام جو ہے وہ اس کے مطابق ہے۔ تو یہ اگر خانہ جنگی ہوگی تو لوگ دیکھ رہے ہوں گے، کسی شخص کی طرف نگاہیں اٹھ رہی ہوں گی کہ اس کرائسس میں یہ شخص جو ہے ہمارا قوم کی آگے آ کر رہنمائی کرے، اور وہ اس سے بچے گا، ذمہ داری سنبھالنے کی بجائے بھاگے گا، چھپ جائے گا مکے میں جا کر، مدینے کے اندر ہوگا وہ کوئی سادات کے خاندان کا فرد، اور وہ جا کر جو ہے وہ چھپ جائے گا، پھر وہاں سے لوگ تلاش کریں گے، پھر ان سے بیعت ہوگی۔ تو پہلا کام یہ ہونا مہدی کا، اور نمبر 2 یہ کہ پھر جو الملحمۃ العظمیٰ آنا ہے۔ میں اس کا ترجمہ اب تک کرتا رہا ہوں تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، لیکن حال ہی میں مجھ پر ایک اور چیز کا انکشاف ہوا ہے کہ چونکہ ان احادیث میں زیادہ تر جو ہے وہ عربوں کا معاملہ جو ہے، چونکہ اس امت کا اصل نیوکلیس تو عرب ہے، تو گویا کہ پورے عربوں کی تاریخ میں عظیم ترین ہلاکت کا جو معاملہ ہوگا وہ الملحمۃ العظمیٰ میں ہوگا، اور اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، نیٹو اس کے لیے کمر کس رہی ہے، اور یہ جو بھی ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر، اب ظاہر بات ہے کہ انہیں اپنا جو ہے وہ 3rd ٹیمپل بنانا ہے، 2nd ٹیمپل کی صرف ایک دیوار ہے، اس دیوار کو جا کر وہ سر پھوڑتے ہیں، کوئی گریا کرتے ہیں، اب تو ان کا قبضہ ہے وہاں پر، انہیں بنانا ہی بنانا ہے، گرانا ہے، ڈوم آف دی راک کو بھی گرانا ہے، قبۃ الصخرہ جو ہے جہاں سے کہ حضور کا جو ہے وہ شروع ہوا تھا سفر معراج، آسمانی حصہ جو ہے اس کا، اور وہ مسجد اقصیٰ کو گرائیں گے، اپنا بنائیں، اس پر جو پھر ہوگا جو بھی مسلمان نوجوانوں کے اندر ہے، دین کی حمیت ہے، لیکن کیا کریں گے، یہی حکمران پہلے ان کو ختم کریں گے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ قوت جو ہے پوری دنیا کی ان پر آئے گی، تو ان کے اوپر تو یہ وقت آنے والا ہے اور بہت سخت آنے والا ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمانوں کو پھر جو ہے وہ ان کے اندر دوبارہ ریزسٹنس پیدا ہوگی، ہمت ہوگی، وہ جنگ کریں گے، اور پھر آخری اسٹیج پر جب یہودیوں کے ساتھ آخری مقابلہ ہوگا تو جو یہودیوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے عیسیٰ ابن مریم اور جو زندہ اٹھا لیے گئے تھے وہ واپس آئیں گے۔ آپ اگر نوٹ کرتے ہوں جو حضرات بھی، تو نیوز ویک میں اس مرتبہ جو ہے ایک بڑا مفصل مضمون آیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، چونکہ پوپ صاحب آج کل جو ہیں وہ اس سرزمین کا دورہ کر رہے ہیں، وہ جارڈن بھی گئے ہیں، تو وہ تمام علاقے جہاں حضرت مسیح چلتے پھرتے تھے، تو اس بڑھاپے میں ان پوپ صاحب کی ایک آرزو تھی کہ میں انہی علاقوں میں بھی جاؤں، چلوں پھروں، دیکھوں، تو وہ یہ کہ حضرت مسیح کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے، حضرت مسیح کے بارے میں یہود کی رائے کیا ہے، حضرت مسیح کے بارے میں مسلمانوں کی رائے کیا ہے، اور میرے علم میں یہ اضافہ ہوا ہے کہ ہندو بھی اون کرتے ہیں حضرت مسیح کو، اور بدھسٹ بھی جو ہے کسی درجے میں اون کرتے ہیں حضرت مسیح کو، یہ میرے علم میں پہلے نہیں تھا، لیکن اس مضمون میں اس کے اندر اس کی بھی بات کی گئی ہے کہ وہ بھی اپنے ہاں ان کو انکارپوریٹ کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت مسیح کا پھر نزول ہوگا، اور پھر جو جنگ ہوگی اس کے نتیجے میں یہودیت کا بالکل خاتمہ، استیصال، اور حضرت مسیح پھر اعلان کریں گے نہ مجھے صلیب دی گئی تو صلیب توڑ دیں گے، صلیب کا تمہارا عقیدہ ہی غلط ہے، مجھے تو اللہ زندہ آسمان سے اٹھا کے لے کر گیا تھا، یہ تمہاری ساری عیسائیت جو صلیب کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، صلیب ٹوٹے گی عیسائیت ختم ہو جائے گی، وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اس لیے کہ سب سے بڑی جو خباثت کی ہے عیسائیت میں کہ جو شریعت کے اندر ہمیشہ سے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، یہ اسرائیلی شریعت کے اندر بھی حرام ہے، وہ بھی نہیں کھاتے، بالکل نہیں کھاتے، ان کے ہاں بھی ذبیحے کا اصول ہے، چنانچہ پہلے جو پاکستان سے ہندوستان سے مسلمان جاتے تھے، اب ان کو وہاں کوئی گوشت نہیں ملتا تھا، یا تو عیسائیوں کا گوشت ہے، وہ تو ذبیحہ نہیں ہوتا تھا، جٹکا ہوتا تھا،
لیکن یہ کہ وہ ذبیحے کا گوشت اور وہ یہودیوں کا کیا ہوا، یہی مشورہ دیا تھا وہ آپ کھا سکتے ہیں، کوشر بجائی سے حلال ہے، اس لیے وہ ذبح بھی کرتے ہیں اور وہ توحید کے اوپر بہرحال قائم ہے، ایک خدا کے سوا کسی کو وہ نہیں مانتے، بت پرستی ان کے یہاں بالکل نہیں آ سکی۔ اور عیسائیوں پر ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح کے جو مجسمے بنائے اور بت پرستی شروع کر دی، تو اس طریقے سے وہ سور ان کے ہاں بھی حرام ہے، قریب تک نہیں، ان کے تو جو وہ کوشر میلز اگر آپ ہوائی جہاز میں لیں گے تو اس میں سرٹیفکیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں جو سلور آپ کو دیا جا رہا ہے، یعنی جو وہ چمچا اور جو کانٹا اور یہ بھی پہلی مرتبہ آپ استعمال کر رہے ہوں گے انٹچڈ ہے آج تک، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی سور کے گوشت کو چھوا بھی ہو اس نے، اگر وہ پہلے سے استعمال شدہ ہو برتن وہ چیز، اور وہ کہیں پہلے سے ہو سکتا ہے کہ سور کے گوشت کو کھایا ہو اسی کانٹے سے اور اسی چھری سے کاٹ کر، تو یہ سرٹیفکیٹ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو یہ ہے کیفیت یہود کی۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ یہود جب یہ ختم ہو جائے گا یقتلون الخنزیر، اور پھر یہ کہ ایک ایک یہودی قتل کیا جائے گا، اور جو کھڑا ہو جائے گا المسیح الدجال بن کر، اسے حضرت مسیح اصل مسیح علیہ الصلوۃ والسلام قتل کریں گے، اور کریں گے مقام لد پر۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اب دیکھیے اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ہوائی اڈا بنے گا، اور وہ لڈا جو ہے لد، وہاں پر ان کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے، اور وہاں سے وہ کہیں فلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ حضرت مسیح جو اسے پکڑیں گے اور قتل کریں گے۔ تو یہ سارے واقعات جو ہے ہونے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے عربوں پر بہت بڑی سختی آنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عرب اس امت کا بیشتر اور بہتر حصہ تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے پورے عالم عرب میں وہ جو یہ مغربی استعمار سے آزادی حاصل کرنے کے بعد کہیں اسلام کو قائم نہیں کیا، تو سب سے بڑے مجرم وہ ہیں۔ تو حضور کی اس حدیث کی روح سے جو میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، ہولوکوسٹ جو اس صدی میں ہوا ہے، 60 لاکھ یہودی، اس کی جو بنائی گئی ہے ایک یادگار، پوپ صاحب وہاں بھی گئے ہیں، معافیہ بھی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے رومن کیتھولک چرچ نے جو زیادتیاں کی ہے اس کو بھی وہ تسلیم کر رہا ہے، اب یہودیوں کے سامنے ایک طرح سے معافی مانگ رہا ہے، اگرچہ یہودی خوش نہیں ہے جب تک کہ کھل کر وہ اس وقت کے پوپ کو ڈیناؤنس نہ کرے، کنڈم نہ کرے، کہ جو بھی ہولوکوسٹ کے وقت پوپ تھا اور اس نے کچھ بھی کہا، تو یہ کہتے ہیں جب تک اسے ڈیناؤنس نہیں کرتے ہم نہیں مانتے کہ اس نے کوئی معافی مانگی ہے، لیکن گیا ہے وہاں جا کر حاضری دی ہے۔ اس حوالے سے یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ واقعات ہیں کہ جو آنے والے ہیں اس ہولوکوسٹ کا ایک عکس، جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے، یہ عالم عرب کے مسلمانوں پر آنا ہے۔ لیکن اب میں آخری بات کہہ رہا ہوں اس مسئلے میں جو ایک اہم رول ہے جو اس سے پہلے بہت مرتبہ میں بیان کر چکا، حضرت مہدی کے لیے بھی جب وہ عرب کے اندر اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، مدد کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں گی، حضرت مسیح کی مدد کے لیے خراسان سے فوجیں چلیں گی۔ تو یہ جو خبر ہے انٹریم پیریڈ کی، یہ ہے اہم کہ ہم اپنے مقام و مرتبے کو پہچانیں۔ پاکستان اس لیے بنا، 400 سال کی مسائی جو ہے تجدیدی، وہ گویا کہ اس کے کندھے پر ہے، اس کی امانت ہمارے کندھوں پر ہے۔ حضرت مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ اور سید احمد بریلوی اور شیخ الہند، ان سب کی جو بھی ہے، اور پھر جو عظیم شخصیتیں ہندوستان میں پیدا ہوئیں 14ویں صدی کے دوران، وہ چاہے علامہ اقبال ہیں اور چاہے مولانا مودودی تھے اور چاہے مولانا الیاس صاحب تھے، ان کے پیرلل، ان کی ہم وزن کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں آپ نہیں بتا سکتے۔ تو یہ سارا کام ہے، لیکن پاکستان کا مسئلہ جو ہے ایک ابھی ہینگنگ ان دی بیلنس ہے۔ 52 برس تو ہم نے گزار دیے، یہاں اسلام قائم نہیں ہوا۔ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کتنا وقت ہمارے پاس ہے، کتنی مہلت ہے، لیکن 2 ہی راستے ہیں، یا تو ہم فوراً براہ راست توبہ کے روش اختیار کر لیں، اور یا شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شدید عذاب کا کوڑا ہم پر بھی پڑے، اس لیے کہ مجرم نمبر 2 پوری امت مسلمہ میں میرے نزدیک ہم مسلمانان پاکستان ہیں۔ نمبر 1 عرب ہیں، ان کی زبان میں یہ قرآن موجود ہے اور انہیں فضیلت دی گئی تھی، تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے ان کے لیے یقیناً۔ لیکن یہ کہ نمبر 2 مجرم ہم ہیں، جنہوں نے ملک بنایا اسلام کے نام پر، لاکھوں انسان جو ہے قتل ہوئے اسلام کے نام کے اوپر ملک بنانے میں، ہزارہا عورتوں کی نسبتیں لوٹی ہیں اسلام کے نام پر ملک بنانے میں، اور اسلام نے نافذ نہیں کی۔ اس جرم کی پاداش میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب کا کوئی کوڑا سخت پڑے اور پھر شاید ہم ہوش میں آ جائے، اللہ جانے۔ لیکن 3 کام کرنے ہیں اگر ہمیں توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔
اور یہ جو عذاب کے کوڑے کی بات میں کر رہا ہوں یہ کوئی بہت دور کی بات نہ سمجھیے. اس وقت صورتحال جو آپ کو نظر آ رہی ہے، دنیا کی سول سپریم پاور کا اس وقت پریزیڈنٹ کس طریقے سے بھیگی بلی بنا ہوا دورہ کر رہا ہے بھارت کا. اگر آپ نے ٹی وی پر منظر دیکھا ہو اس کا، جو کہ وہ وہاں کی تقریر اس نے کی ہے اس کی لوک سبھا میں، پھر وہ ناچ رہا ہے وہ راجستھانی خواتین کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، اس کا حال جو ہے جس طرح جو ہے واجپائی قدم قدم پر گیا، نہیں بالکل نہیں، ہرگز نہیں، ہم نہیں کریں گے، سیٹی بیٹی پر نہیں کریں گے، مذاکرات نہیں کریں گے، یہ ہر شے کے اندر ان کی نفی کر رہا ہے، اور وہ ہے کہ بچھا جا رہا ہے. اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ یہ جو ہے کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، کس قدر اہمیت حاصل کر چکا ہے بھارت، کتنی بڑی طاقت بن چکا ہے بھارت، ٹیکنالوجیکلی بھی بہت بڑی طاقت بن چکا ہے. اس وقت دنیا میں کمپیوٹر ٹاپ کے اوپر ہے، کمپیوٹر انڈسٹری، اور اس میں جو ہے شاید نمبر 2 پر بھارت آ چکا ہے. اس حوالے سے کوئی کوڑا ہماری پیٹھ پر برس سکتا ہے، یہ دور کی بات نہیں ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ظاہر بات ہے ہمارے تو بڑے بڑے لوگ صاف اب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی روایتی ہتھیار ہیں وہ اس کی دوڑ میں ہم بھارت کے ساتھ شریک ہو ہی نہیں سکتے. یہ بھی سی بات ہے. یہ باتیں پہلے نہیں کہی جاتی تھی، اب تو کھل کر کہی جا رہی ہیں، صاف کہی جا رہی ہیں. ہم ان کا مقابلہ کر نہیں سکتے. 28% انہوں نے اچانک جو ہے اپنے بجٹ میں اضافہ کر دیا. ہم تو بجٹ میں کمی کرنے پر مجبور ہیں. ہمارے بجٹ میں تو کمی ہوئی ہے ڈیفنس کے حصے پہ، وہاں وہ 28% اضافہ کر دیا. اندازہ تک کیجیے، ہمارے ٹوٹل بجٹ سے بڑھ گیا ہے ان کا ڈیفنس کا بجٹ. تو اس حوالے سے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. لیکن اللہ ہمیں اگر توفیق دے دے تو 3 کام کرنے کے ہیں. نمبر 1، سود کی دونوں صورتوں کا استحصال ہو. نقد کا سود، زمین کا سود، مزارعت کا سود اور نقد کا سود، جس کو آپ کمرشل انٹرسٹ کہتے ہیں یا بینک انٹرسٹ کہتے ہیں، ان دونوں کا استحصال. نمبر 2، شریعت کی تنفیذ، قرارداد مقاصد کی واقعتاً امپلیمنٹیشن. نمبر 3، افغانستان سے اتحاد، اور یہ کہ اسامہ کے بارے میں اچھا ویسا بیان اچھا آیا ہے. میں جو بھی کسی کی تائید جو ہے تحسین کا حقدار ہوں تو آپ عبدالستار صاحب کا وزیر خارجہ کا بیان کہ ہم کچھ نہیں جانتے، امریکہ جانے اور طالبان جانے، اسامہ کے ضمن میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں. بہرحال اب میں چند منٹ آپ کے لوں گا، اگرچہ وقت تو ختم ہو چکا ہے. پرویز مشرف صاحب کی تقریر رات ہوئی ہے، اس کے بارے میں چند باتیں. ایک تو یہ کہ جو بھی انہوں نے جمہوریت کا ایک سلسلہ نقشہ پیش کیا ہے، اور جو جا کر کہیں اگلے سال جون کے اندر وقت میں جا کر اس کی پہلی CD قائم ہوگی، تو بہرحال یہ ایک طرح سے گویا کہ چاہے وہ انکار کر رہے ہیں لیکن یہ بیسک ڈیموکریسیز کا ہی اصولی اعتبار سے وہ نقشہ ہے جو کبھی یہ فوج ہمیشہ یہی کرتی جب آتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے دشمنی اور سیاسی جماعت کو کنڈم کر کے تو پھر وہ اثر نو کو جمہوریت کا پودا زمین میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ کہ چاروں ناچار پہرے درویش بن جانے درویش، اب کیا کیا جائے؟ ان کے ہاتھ میں اختیار آ گیا ہے، فوج ہے، بڑی طاقت ہے. اب جو بھی وہ دے رہے ہیں، جتنا بھی دے دیں گے بھی ان کی گویا کہ ان کی عنایت ہے. باقی یہ کہ لوگوں کے اندر کوئی تحریک چلانے کا تو بلبوتا مجھے نظر نہیں آ رہا. اس لیے کہ دونوں جو عوامی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ڈسکریڈٹ ہو چکی ہیں بالکل. ان کے کال کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میدان میں آئے گا. اور دینی جماعتیں جو ہے یہ طے کر چکی ہے کہ کسی سیاسی خالی سیاسی ایجیٹیشن میں دوسری جماعتوں کے وہ غنیمہ نہیں بنیں گی. تو اندازہ یہی ہے کہ کوئی تحریک نہیں چل سکتی. البتہ جو انہوں نے نقشہ پیش کیا ہے میرے نزدیک اس میں 2 چیزیں غلط ہیں، بلکہ 3 کہنا چاہیے. ووٹر کی عمر کم کرنا حقیقت میں بہت ہی خوفناک بات ہے. نوجوانی کی عمر جو ہے بہت والیٹائل مزاج ہوتا ہے، ایموشنل ہوتا ہے. میرے نزدیک تو اسے 21 سے 25 کی طرف جانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ 18 کیا جائے. اور اس میں یہ کوئی ڈگڈگی بجانے والا آتا ہے، وہ آ کر جو ہے کسی وقت نوجوانوں کو ایک جوش اور جذبے کے اندر جو ہے وہ کھینچ کے لے جاتا ہے، اور وہ لوگ جو ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والے وہ منہ دیکھتے رہ جاتے. تو یہ چیز در حقیقت صحیح نہیں ہے. اس کو 21 تھا تو 21 سے 25 کرتے بجائے 18 کے. اس طرح جماعتی غیر جماعتی انتخابات میرے نزدیک غلط ہیں، اس لیے کہ چاہے آپ بیسک ڈیموکریسی شروع کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہاں سے بیسک پولیٹیکل کلچر بھی شروع ہونا چاہیے. پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ بغیر سیاسی جماعتوں کے نہیں ہوتا. تو آپ کو چاہیے کہ یہیں سے اس کے لیے بنیادیں جو ہے، باقی ساری ریسٹرکشنز ہیں کہ جو پولیٹیشین بے ایمان ثابت ہوئے ہیں، آپ کا جو احتساب کا عمل ہے ان کو آپ فیلڈ سے آؤٹ کرتے جائیے، LBW ہوتے چلے جائیں گے. تو لیکن یہ کہ سیاسی جماعتوں کا جو ہے اس کی بھی جڑ اس معاشرے کے اندر پڑنی چاہیے. تیسرے مجھے یہ محسوس کر کے جو ہے وہ دکھ ہوا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ صوبائیت پرستی کی جو لعنت ہمارے ملک میں ہے اس کو انہوں نے اس طرح تسلیم کر لیا ہے کہ گویا کہ اس کو تو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا.
حالانکہ میرے نزدیک اس ملک کی خیریت اول تو یہ کہ سب سے بڑی خیریت تو اس کی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن اسلام کے بعد نمبر 2 اس کی خیریت اگر ہے تو اس میں ہے کہ یہاں پریزیڈنشل سسٹم ہو اور یونٹس جو ہے چھوٹے بنائے جائیں۔ پنجاب کے صوبے جو ہیں 3 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، سندھ کے 2 3 ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں تاکہ برابر برابر کیسے ہوں، 1 کروڑ کی آبادی کا، تاکہ سینٹ کے اندر بھی پھر ہم وزن جو ہے ایک طرح کی نمائندگی ہو۔ لیکن یہ کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جو صوبائیت پر مبنی تنظیمیں یا تحریکیں ہیں ان کا خوف جو ہے وہ اس ملٹری جنٹا جو ہے اس کے بھی ذہن کے اندر موجود ہے۔ اور سب سے آخری میں بات میں یہ کہوں گا کہ انہیں یہ چاہیے سب سے پہلے اگر اثر نو کمپیوٹرائز ووٹر لسٹ بنا رہے ہیں تو سینسس کے کام کو تو مکمل کریں۔ پہلا کام اس ملک کے اندر ہونا چاہیے کہ مردم شماری، وہ ایک دفعہ ہو بھی چکی ایکسرسائز، پھر وہ سارا کا سارا ڈب کر دیا گیا، کیوں کر دیا گیا پتہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ فوج کا پہلا کام ہونا چاہیے کہ یہاں صحیح مردم شماری ہو اور ہر شخص کا مذہب بھی ساتھ ہی اندراج ہو اور اس کا مسلک بھی، اس لیے کہ اسلام یہاں آئے گا تو پھر یہ کہ جو پرسنل لا ہے اس میں مسالک کو آزادی دینی ہوگی، تو معلوم ہو کہ کون حنفی ہے، کون سلفی ہے، کون جعفری ہے، معلوم ہو، تاکہ اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو اپنے جو ہے پرسنل لا کے اوپر عمل کرنے کی پوری اجازت ہو، ان کی عبادت گاہیں جو ہے انہیں تحفظ حاصل ہو، یہ نہ ہو کہ ایک فرقہ جو حملہ کرے اور دوسرے فرقے کی وہ عبادت گاہ پر مسجد پر قبضہ کر لے۔ تو یہ بہرحال اس وقت ہے صورتحال، لہذا ہر شخص کے مذہب کا بھی، عیسائی ہے تو لکھے میں عیسائی ہوں، کیتھولک ہوں، پروٹسٹنٹ ہوں لکھے، اگر مسلمان ہے تو مسلمان لکھے کہ میں جعفری ہوں، حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں یا سلفی ہوں، جو بھی ہو لکھے۔ تو یہ کام جو ہے میرے نزدیک کرنے ضروری ہے۔ بس آخری بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پرسوں اب ہمارے نوید خلافت کانفرنس ہو رہی ہے الحمرا ہال نمبر 1 میں صبح 10 بجے، جو وقت میں نے طے کیا ہوا اپنے درس قرآن کا، اس دفعہ گویا کہ اسی کے بدل میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے الحمرا میں، اور آپ سب حضرات سے میری استدعا ہے وہاں پہنچیں، جمع ہوں، تاکہ بلکہ میں نے اشتہار اخبار میں آ جائے گا، ہم نے کوئی ہینڈ بل شائع نہیں کیا ہے، آج آپ سے اطلاع میں دے رہا ہوں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، پرسوں ہے 10 بجے الحمرا کا ہال نمبر 1 ہے، لیکن کل جنگ میں اور نوائے وقت میں اشتہار آ جائے گا انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔